وزارت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادق سید المتقی ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی عظمت پہ اب قلم اٹھاتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے جاہ و جلال پر اب قلم اٹھاتا ہے تو بریلی کا رضا کہتا ہے فارق حق و باطل امام الہدا کہتے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ او عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سفر، اس خدا دوست و حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب امام احمد رضا کا قلم آگے بڑھ رہا ہے، امام احمد رضا کا عشق آگے بڑھ رہا ہے، امام احمد رضا کی عقیدت آگے بڑھ رہی ہے، امام احمد رضا کا کلچر آگے بڑھ رہا ہے، امام احمد رضا کی تہذیب آگے بڑھ رہی ہے۔ اب داماد پیغمبر حضرت عثمان بن عفان کی عظمت پہ قلم اٹھاتا ہے اور تاجدار بریلی کہتا ہے یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اب امام احمد رضا نے ابو بکر کی صداقت کو پکارا، عمر کی عدالت کو پکارا، عثمان کی سخاوت کو پکارا۔ اب امام احمد رضا کا قلم اٹھ رہا ہے اور دنیا رافضیت کو للکار کے بول رہا ہے علی کی تعریف سننا ہے تو بریلی کے احمد رضا سے سنو، علی کا مقام سننا ہے تو نقی علی کے شہزادے سے سنو، علی کی شان سننا ہے تو رضا علی کے پوتے سے سنو، اگر علی کی تعریف سننا ہے حجت الاسلام کے باپ سے سنو، علی کی تعریف سننا ہے مفتی اعظم کے ابا سے سنو، علی کی تعریف سننا ہے تو تاج الشریعہ کے لقب دادا سے سنو۔ اب وہ تاجدار بریلی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علات المشکلات والنوائب امیر المومنین خیز المنافقین امام العادلین امام الاسفیاء والاتقیاء سیدنا علی حیدر مرتضی کی بارگاہ میں امام احمد رضا قلم اٹھاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اب امام احمد رضا کا قلم آگے بولا اور پکار کر کہا یا علی تیری شان تو یہ ہے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ علامہ ہارون نے بریلی کے احمد رضا سے کہا اے احمد رضا تو نے نبی کی نبوت پہ لکھا، تو نے رسول کی رسالت پہ لکھا، تو نے ابو بکر کی صداقت پہ لکھا، تو نے عمر کی عدالت پہ لکھا، تو نے عثمان کی سخاوت پہ لکھا، تو نے علی کی تلوار پہ لکھا، تو نے علی کی ولایت پہ لکھا، تو نے علی کی شجاعت پہ لکھا، تو نے علی کی ہمت پہ لکھا، تو نے علی کی طاقت پہ لکھا۔ احمد رضا اب پتہ نبی کے شہزادوں کے بارے میں، نبی کے بیٹوں کے بارے میں، نبی کے لاڈلوں کے بارے میں، نبی کے بچوں کے بارے میں، نبی کی آنکھ کے نور کے بارے میں، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کے بارے میں۔ امام احمد رضا تیرا کیا خیال ہے؟ اختر پروان نہیں میں حفاظت کرنا اے امام احمد رضا اب پتہ نبی کے شہزادوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ نبی کے لاڈلوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ نبی کے پیارے بچوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو تاجدار بریلی بولا علامہ ہارون عقیدہ سنو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، کی تعریف کیسے ہوتی ہے۔ امام احمد رضا کا قلم بول رہا ہے، امام احمد رضا کی عقیدت بول رہی ہے، امام احمد رضا کا کلچر بول رہا ہے، امام احمد رضا کی تہذیب بول رہی ہے، امام احمد رضا کا تمدن بول رہا ہے اور پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام احمد رضا نے اب آگے عشق میں عشق کے میدان میں قلم بڑھایا، امام احمد رضا نے عشق کے سمندر میں اب غوطہ لگایا تو تاجدار بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین
تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، آدھے سے بنے حسن، آدھے سے بنے حسین۔ بھائی ٹریبل کم کرو، میرے دماغ کو چینچی نہیں ہونا چاہیے، ٹریبل کم کرو۔ امام احمد رضا نے کہا تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، آدھے سے بنے حسن، آدھے سے بنے حسین، آدھے سے بنے حسن، آدھے سے بنے حسین۔ علامہ ہارون کی سرپرستی میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ احمد رضا منظری بریلوی یہ بیان کر رہا ہے۔ ان رافضیوں کی پہلی محرم سے تقریر سنو، ان کے پہلے محرم کے جلسے سنو، ان کے دوسرے محرم کے جلسے سنو۔ 40 دن یہ اپنے سینے کو کوٹتے ہیں، ان کے 40 دن کے جلسوں کو سنو۔ صبح میں جلسہ، دوپہر میں جلسہ، شام میں جلسہ، رات میں جلسہ، دوپہر میں جلسہ، شام میں جلسہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں رافضیوں کے نوحے سننے والوں، رافضیوں کا ماتم دیکھنے والوں، ان رافضیوں سے پوچھو تم نے ایک محرم سے لے کر 40 محرم 40 دن تک تم نے یا حسین کیا، یا حسین تم نے کیا، یا عباس تم نے کیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا، توجہ کرو، علامہ ہارون صاحب یہ جملہ دعاؤں کے ساتھ توجہ فرمائیے گا، ذرا دعا فرمائیے گا۔ ان رافضیوں کی محفلوں کو دیکھو، ایک محرم میں انہوں نے کہا یا حسین، دو محرم کو انہوں نے کہا یا حسین، تیسرے محرم سے لے کر عاشورہ تک کہا یا حسین، 15 سے لے کر 20 محرم تک کہا یا حسین، چہلم تک کہا یا حسین، پورے 40 دن یا حسین کہتے چلے گئے۔ لیکن یا حسین کہنے والوں، یا عباس کہنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت سیدہ فاطمہ کی شکم پاک سے پہلے حسین پیدا ہوئے یا حسن پیدا ہوئے؟ فاطمہ کی گود میں پہلے حسن آئے کہ حسین آئے؟ فاطمہ کا دودھ پاک پہلے حسن نے پیا یا حسین نے پیا؟ فاطمہ کا پیارا پہلا بیٹا امام حسن ہے یا امام حسین؟ نبی کی زلفوں کو پہلے امام حسن نے پکڑا یا امام حسین؟ نبی کے مسلح پر پہلے امام حسن گئے یا امام حسین؟ نبی کے شولڈر پر پہلے امام حسن سوار ہوا یا امام حسین؟ نبی کی پشت انور پر پہلے حسین گئے یا حسن؟ تو تاریخ بتاتی ہے، آمنہ کا لال کہتا ہے ارے فاطمہ کی گود میں جو پہلے آیا وہ امام حسن، جس نے فاطمہ کا دودھ پہلے پیا وہ امام حسن، جو فاطمہ کا تربیت یافتہ پہلے وہ امام حسن، جو نبی کے بازو پہ سوار ہوا وہ امام حسن، جس نے نبی کی پہلے زلفوں کو پکڑا وہ امام حسن، جو نبی کی پشت انور پر پہلے آیا وہ امام حسن، جس کو نبی نے سید کا لقب پہلے دیا وہ امام حسن، جنتی جوانوں میں جس کا نام پہلے آیا وہ امام حسن، علی کا پہلا بیٹا امام حسن، جنتی جوانوں کا پہلے امام حسن۔ تو میرے نبی نے فرما دیا امام حسن پہلے آیا، حسین بعد میں آیا۔ حسین کرنے والوں، اگر تمہیں فاطمہ سے محبت ہے تو یا حسن بھی کہو یا حسین بھی کہو۔ پہلے حسین ہے یا حسن؟ سیدہ فاطمہ کے پہلے بیٹے امام حسن ہے، دوسرے بیٹے امام حسین۔ اب نوٹ کرو، جس نے فاطمہ کی گود میں پہلے دودھ نوش فرمایا وہ امام، زور سے بولو امام۔ آج 13 محرم الحرام کی تاریخ ہو گئی، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا علامہ تحفظ کا میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، آپ کی بستی میں کتنی مرتبہ یا حسن ہوا؟ کیا سنا آپ نے؟ بہت کم تقریروں میں سنا ہوگا۔ آپ بتاؤ، میں رافضیوں کو تو بعد میں بات کروں گا، پہلے اپنوں کی بات کرتا ہوں۔ 12 محرم گزر گئے، کتنی مرتبہ یا حسن کیا آپ نے؟ کیا فاطمہ کا بیٹا حسین ہی ہے تنہا؟ بولو، کیا جنتی جوانوں کا سردار تنہا امام حسین ہے؟ ارے سوال، جس کی کشتی نبی کرائے وہ امام حسن ہے، اور جس کی کشتی جبرائیل کرائے وہ امام حسین ہے۔ افسوس، اب شہادت بیان نہیں کروں گا، عقیدہ ہی کلیئر کروں گا، اور عقیدہ بھی انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ لے کر کروں گا۔
مجھے جواب دو، کتنی مرتبہ تم نے یا حسن کہا؟ کتنی مرتبہ تم نے یا حسن کہا؟ حدیث پیش کروں؟ تم نے تو یا حسین اگر 99 بار کہا ہے تو 10 مرتبہ یا حسن نہیں کہا ہے، لیکن خدا کی قسم نبی نے اپنی زندگی میں یا حسن بھی کہا، نبی نے زندگی میں یا حسین بھی کہا، فاطمہ نے زندگی میں یا حسن بھی کہا، فاطمہ نے زندگی میں یا حسین بھی کہا، علی نے زندگی میں یا حسن بھی کہا، علی نے زندگی میں یا حسین بھی کہا۔ آگے چلو، ابو بکر نے اپنی زندگی میں یا حسن بھی کہا یا حسین بھی کہا، حضرت عمر نے یا حسن بھی کہا یا حسین بھی کہا، حضرت عثمان نے یا حسن بھی کہا یا حسین بھی کہا، حضرت جبرائیل نے یا حسن بھی کہا یا حسین بھی کہا، حضرت میکائیل نے یا حسن بھی کہا یا حسین بھی کہا۔ ارے نبی کی حدیث نے یا حسن بھی کہا یا حسین بھی کہا۔ پھر کہتے ہو رابطی ہم پہ حاوی ہو گئے، وہ حاوی نہیں ہوں گے جب ہم ذکر ہی نہیں کریں۔ بولو اب اس سے بھی زیادہ میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ پہلے آغوش سیدہ کائنات میں کون آیا؟ امام حسن۔ بولو فاطمہ کا جنتی دودھ کس نے نوش فرمایا؟ پہلے نبی کے کاندھوں پر پہلے کون سوار ہوا؟ نبی کی پشتی انور پر پہلے کون سوار ہوا؟ نبی کی زلفوں کو پہلے کس نے پکڑا؟ نبی مصلی پر ہے، کون آگے نکلا؟ امام حسن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں جملہ دے رہا ہوں، علامہ تحفظ صاحب جملے کی حفاظت کرنا۔ جو حضرت علی عباس کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو حضرت علی عباس کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو حضرت علی عباس کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو علی اصغر کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو علی اکبر کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو زین العابدین کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو امام جعفر کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو امام باقر کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو امام تقی کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو امام نقی کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو غوث اعظم کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو سدری سختی کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو جنید بغدادی کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو معروف کرخی کا امام ہے وہ امام حسین ہے، جو کریم نواز کا امام ہے وہ امام حسین ہے، دلی کے مخدوم کا جو امام ہے وہ امام حسین ہے، چھوچا کے اشرف کا جو امام ہے وہ امام حسین ہے، مسعودی والوں کا جو امام ہے وہ امام حسین ہے، گلگرام والوں کا جو امام ہے وہ امام حسین ہے، مسجد کے اماموں کا جو امام ہے وہ امام حسین ہے۔ امام حسین پتہ سب کا امام آپ ہے، آپ کا امام کون ہے؟ تو حسین نے کہا سب کا امام میں ہوں اور میرا امام میرا بڑا بھیا امام حسن ہے۔ سب کا امام حسین کا امام کون ہے؟ اسے بولو حسین کا امام، حسین کا امام، دنیا کا امام تو امام حسین ہے، مولویوں کا امام امام حسین، علی عباس کا امام امام حسین، علی اصغر کا امام امام حسین، علی اکبر کا امام امام حسین، وحید ابن عبداللہ کلبی کا امام امام حسین، حضرت زہیر بن قین بجلی کا امام امام حسین، حضرت شہر بانو کا امام امام حسین، حضرت ام رباب کا امام امام حسین، ننی سکینہ کا امام امام حسین، کربلا والوں کا امام امام حسین، تمام اماموں کا امام امام حسین۔ اے امام الائمہ آپ بتا دو آپ کا امام کون ہے؟ تو میرے حسین نے تڑپ کے کہا ارے آنے والی قیامت تک کے لوگوں کا امام تو میں ہوں اور میرا امام میرا بڑا بھیا امام حسن ہے۔ حضرت بولے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ تھی ذات حسن
حسن آدھے سے بنے حسین. ایک عقیدہ کلیئر, ایک عقیدہ کلیئر. اب عقیدے کا دوسرا پہلو کربلا. ارے ان پہ تو سائن انشاءاللہ آج حضرت حسین ابن علی کے عالم تصور میں ہو جائیں گے. آج سن لو, موڈ میں آ گیا ہوں. علامہ ہارون صاحب کسی کا دوسرا جز نکال کر پیش کروں اجازت. آج کے زمانے میں ایک ہوتا ہے پیر, ایک ہوتا ہے مرید. بولو بولو بولو. آج کے زمانے میں ایک ہوتا ہے پیر, ایک ہوتا ہے مرید. مرید ارے جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لے وہ مرید ہے, جس کے ہاتھ میں کیا جائے وہ پیر ہے. ایسا جملہ کہ ناصیت کی نانی مرے گی, سنیوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. آپ کے بولو سبحان اللہ. امام علی اکبر بتا کربلا کے میدان میں تیرا پیر کون ہے؟ ارے بولو یا بولو بولو بولو. علی اصغر بتا وادی نینوا کلہذی حشم میں آپ کا پیر کون ہے؟ اے سیدہ سکینہ بتا لب دریا ساحل فرات میں آپ کا پیر کون ہے؟ کربلا کے 72 غازیوں بتاؤ تم نے کس کے ہاتھ پر مرنے جینے کی بیعت کی ہے؟ علی اکبر بتاؤ آپ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ علی اکبر نے کہا میں نے بیعت کی ہے بابا حسین کے ہاتھ. پرچم حسینی کے علم بردار علی کا بات بتا آپ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے بیعت کی ہے کربلا کے میدان میں اپنے بڑے بھیا امام حسین کے ہاتھ. اے علی اصغر کے دایا داد بھائی قاسم نوجوان کربلا کے میدان میں آپ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ یادگار حسن مصطفیٰ حضرت قاسم نے کہا میں نے اگر بیعت کی ہے تو اپنے چچا حسین کے ہاتھ. اپنے چچا اب اہل اسٹیج سنبھالنا اپنے آپ کو. علی اکبر آپ نے بیعت کس کے ہاتھ میں کی؟ اب میں خطابت کے انداز میں بول رہا ہوں, تدریس کے انداز میں سمجھا چکا ہوں, اب خطابت کے من میں بول رہا ہوں. علی اکبر آپ نے بیعت کس پہ کی؟ حضرت علی اکبر نے کہا کربلا کے میدان میں نے بیعت کی ہے اپنے بابا حضرت حسین ابن علی کے ہاتھ میں. علی اصغر نے کہا میں نے بیعت کی ہے کربلا کے میدان میں اپنے بابا جان حسین ابن علی کے ہاتھ میں. حضرت قاسم نے کہا میں نے بیعت کی ہے کربلا کے میدان میں اپنے چچا حسین ابن علی کے ہاتھ میں. حضرت ہمشبیہ پیغمبر نے کہا میں نے بیعت کی ہے اپنے بابا جان حسین ابن علی کے ہاتھ میں. حضرت زہیر بن قین بجلی نے کہا میں نے کربلا کے میدان میں بیعت کی ہے اپنے آقا حسین کے ہاتھ پر. حضرت حلف یزید ریاحی نے کہا میں نے کربلا کے میدان میں بیعت کی ہے حسین ابن علی کے ہاتھ میں. ایک نے بیعت کی حسین کے ہاتھ میں, دو نے بیعت کی حسین کے ہاتھ میں, 3 نے, 4 نے, 10 نے, 20 نے, 25, 30, 40, 50, 71, 72 نے بیعت کی حسین کے ہاتھ میں. تو پتہ یہ چلا کربلا والوں کا پیر حسین ہے, لیکن حسین یہ بتا دے ارے کربلا والوں کا پیر تو ہے, پھر تیرا پیر کون ہے؟ اے میرے دادا آپ بتا دیجئے آپ کا پیر کون ہے؟ کربلا والوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے, پھر آپ نے کس کے ہاتھ میں بیعت کی ہے؟ تو میرے حسین نے کہا ارے کربلا والوں نے ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور میں نے اپنا ہاتھ اپنے بڑے بھیا امام حسن کے ہاتھ میں دیا. حسین
مد مقابل کے سامنے جا کر مقابلہ کرنا ہے تو اس سے زیادہ تیز ہتھیار لے جانا پڑے گا. ارے دنیا کا پیر امام حسین اور حسین ابن علی کا پیر فاطمہ کا پہلا بیٹا امام حسن ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں. علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں. حسن کو سبط شہ مشرقین کہتے ہیں. اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس جہاں میں صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. اب تم سے کوئی پوچھے امام حسین کے پیر کا نام بتاؤ تو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اب میں ایک بات اور کلیئر کر رہا ہوں. امام حسن کا چرچا آج ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟ نوجوان ہے تو تم میں تو جواب دے. بولو نہیں تو تمہیں پڑھنے کی توفیق کہاں؟ تمہیں تو ہر کام سیکھنے کا وقت ہے لیکن علم سیکھنے کا وقت کہاں ہے؟ لیکن آؤ میں بتا کر جا رہا ہوں. زور سے بولو سبحان اللہ. زور سے بولو. اگر آپ کے والد صاحب یہ کہیں کہ میرے بیٹا تم اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے ساتھ لے کر چلنا اور تم نے وہ کام کر دیا تو والد خوش ہوں گے یا ناراض؟ زور سے بولو. خوش ہوں گے نا کیونکہ جو باپ کا وفادار ہوتا ہے وہی باپ کی بات کو مانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگو قبا جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آغوش محبت میں تشریف لائے. میرے مصطفیٰ کی آغوش تربیت میں امام حسن مجتبی مصطفیٰ کی گود انور میں ہے. آقا نے امام حسن کو دیکھا, ہونٹوں سے چوسا, آنکھوں سے دیکھا, نظروں سے پلایا, اور وہیں پر غیب کا پیغمبر نے فرمایا, امت کو سنوایا. سنوانے والا امام حسن مجتبی ہے. میرے آقا نے فرمایا جملے پہ حفاظت کرنا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے. کیا ہے یہ؟ میرا یہ بیٹا جس کو نبی سید کہیں, آج کا فرضی سید اس کو نہ مانے تو تیرے خون میں کمی ہے. حسین کل حسن کل بھی سید تھا, آج بھی سید ہے, کل بھی سید ہے. نبی نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی دو جماعتوں میں, مسلمانوں کی دو جماعت میں کمپرومائز کرا دے گا, اور جب کمپرومائز کرا دے گا تو میری حدیث پہ عمل ہو جائے گا, میرا بیٹا سید ہو جائے گا. وہ کون سی دو جماعتیں ہیں؟ ایک جماعت حضرت امیر معاویہ کی ہے, ایک جماعت حضرت حسن بن علی کی ہے. امام حسن مجتبی نے امیر معاویہ سے کہا امیر معاویہ آؤ تم میرے نانا جان کے سالے ہو. امیر معاویہ آؤ ہم اپنی تمام حکومت تمہارے حوالے کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ گوارا ہے ہمارا تخت و تاج چلا جائے, یہ ہمیں گوارا ہے. نانا جان کی حدیث جھوٹی ہو جائے یہ حسن کو گوارا ہے. اب ان ظالم رافضیوں سے پوچھو نبی نے کیا کہا مسلمانوں کی, کیا کہا؟ تو نبی نے امیر معاویہ کی جماعت کو بھی مسلمان کہا, نبی نے امام حسن کی جماعت کو بھی مسلمان. بس حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کرا دی. جس دن سے یہ صلح کرائی
اسی دن سے ان رافضیوں نے شیعوں نے حضرت امام حسن کا چرچا بند کر دیا. ان ظالم بد کرداروں نے فاطمہ کے شہزادے کا ذکر کرنا بند کر دیا, فاطمہ کے لاڈلے کا ذکر کرنا بند کر دیا. لیکن ظالم رافضیوں, تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ذکر کرنے سے امام حسن کا چرچا بند ہو جائے گا؟ ارے جب تک آسمان کا سورج رہے گا امام حسن کا چرچا ہوتا رہے گا. یہ وجہ تھی کہ ان رافضیوں نے بند کیا. لیکن افسوس ہمارے اسٹیجوں سے بھی آج امام حسن کا چرچا نہیں ہوتا. کیا جواب دو گے قیامت کے میدان میں اگر رسول اللہ نے آپ سے پوچھا؟ کیا جواب دو گے قیامت کے میدان میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اگر پوچھ لیا؟ کیا جواب دو گے سردار اولیاء سیدنا علی ابن مرتضیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بیٹے کا ذکر تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دو گے؟ اب میں دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں. تم یہ مت سمجھو جنتی جوانوں کے تنہا امام حسین ہے. سردار جنت تنہا امام حسین نہیں ہے, بلکہ سردار جنت ایک طرف امام حسن بھی ہے اور ایک طرف امام حسین بھی ہے. سبحان اللہ. امام حسین کا نام جنت سے آیا ہے تو ان سے پہلے امام حسن کا نام جنت سے آیا ہے. امام حسین کے لیے اگر جنتی لباس آیا ہے تو ان سے پہلے امام حسن کے لیے جنتی لباس آیا ہے. اگر تو امام حسین کے لیے مصطفیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت جبرائیل جنت سے ان کے لیے میوہ لائے ہیں تو امام حسن کے لیے بھی حضرت جبرائیل جنت سے میوہ لائے ہیں. اگر امام حسین نے نبی کی زلفوں کو پکڑا ہے تو امام حسن نے بھی نبی کی زلفوں کو پکڑا ہے. اگر امام حسین نبی کے کاندھوں پر سوار ہوئے ہیں تو امام حسن بھی نبی کے کاندھوں پر سوار ہوئے ہیں. اگر حضرت عثمان غنی کے دروازے کا پہرا امام حسین نے دیا ہے تو امام حسن نے بھی دیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اگر حسین ابن علی نے نبی کی شریعت کو کربلا میں بچایا ہے تو حضرت امام حسن نے نبی کی شریعت کو مدینہ میں بچایا ہے. اگر امام حسین نے اپنے سر کو کٹا کر نانا جان کی شریعت کو بچایا ہے تو امام حسن نے زہر کا گھونٹ پی کر نبی کی شریعت کو بچایا ہے. اگر امام حسین نے اپنا خاندان کٹا کر نبی کی شریعت کو بچایا ہے تو امام حسن نے اپنا جگر ٹکڑے ٹکڑے کرا کر نبی کی شریعت کو بچایا ہے. اور امام حسن نے کہہ دیا ارے جو میرے بھیا کو مجھ سے جدا کرے گا وہ میرا نہیں. اور حسین نے کہہ دیا جو میرے بھیا کو مجھ سے جدا کرے گا وہ میرا نہیں. اب رافضیوں فیصلہ کرو تم کس کے ہو. اب سنی بولے گا ایک ہاتھ میں پرچم حسن ہے, ایک ہاتھ میں پرچم حسین. اس لیے بولیں گے بڑے معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے, آدھے سے بنے حسن, زور سے بولو, آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے. اب آؤ ایک عقیدہ کلیئر دوسرا عقیدہ کلیئر کر رہا ہوں. شہادت پھر کبھی اللہ وقت تحفظ بلائیں گے تو بیان کروں گا, کیونکہ آج کربلا کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمارے نوجوان رافضیوں کی باتیں سنتے ہیں, ہمارے نوجوان شیعوں کی باتیں سنتے ہیں. نتیجہ ہماری جماعت سے وہ دور ہو جاتے ہیں, رزلٹ ہمارے قبضے سے وہ باہر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اسٹیجوں سے ہم اہل سنت والجماعت کے علماء اگر اپنا عقیدہ کلیئر کریں تو خدا کی قسم کسی کی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو سنیوں کو بھی بتا سکے. علامہ ہارون صاحب کربلا جب بیان ہوتا ہے تو بیان کیا ہوتا ہے؟ ہجری 61 جمعے کا دن لبے دریا ساحل فرات وادی نینوا کوہ ذی حشم امام حسین پہنچے. یہی نا اب بیان کیا ہوتا ہے؟ حضرت قاسم ارزق کے سامنے گئے, تلوار چلائی, ٹکڑے کیے, مارا, بھاڑا,
آخر میں شہید. اس کا چرچا حضرت قاسم. اس کا چرچا حضرت. دوسری شہادت علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر جن کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کی تنویر، جن کا سینہ مصطفیٰ کے سینے کی تصویر ہے، جن کا وجود مصطفیٰ کے وجود کا خطبہ ہے، جن کی شان مصطفیٰ کی عظمت کی پہچان، مصطفیٰ کی شان ہے. وہ علی اکبر گئے، طارق سے لڑے، طلحہ طارق سے لڑے، ہمارے طارق سے لڑے، ڈانٹا پیٹا، جہنم میں بھیجا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، جاں بلب ہو کر جوہر حیدری دکھا کر کربلا میں شہید ہوئے. یہی سنا. تیسری شہادت سیدہ سکینہ نے کہا چچا جان we feel the thirst we want to take the water from you my uncle Ali Abbas in field of Karbala my uncle Ali Abbas. زور سے بولو، زور سے بولو. اے میرے پیارے چچا علی عباس، کیا میرا بھیا ننھا علی اصغر یوں ہی تڑپ تڑپ کوئی شہید ہو جائے گا کہ چچا جان ہمیں پانی کے چند قطرے نہیں پلاؤ گے؟ چچا ہو تو علی عباس جیسا. خون حیدری میں ابال آ گیا. کا پیاری بھتیجی جانے تمنا سکینہ میری نور نظر سکینہ میری محبوب نظر سکینہ، اگر تجھے نہر فرات کا پانی پینا ہے تو تیرا چچا اپنی جان کی بازی لگا کر بھی تجھے پانی پلانے کو تیار ہے. چچا ہو تو علی عباس جیسا، چچا ہو تو علی عباس جیسا. گھوڑے کو پکڑا، امام حسین سے کہا بھائی جان I want to take the permission from you to go to field of Karbala to take the water from the Furat. My elder brother give me permission, my elder brother Imam Hussain. زور سے بولو، زور سے. ایک تالی والا بول رہا ہے تو اچھی نہیں لگ رہی ہے. زور سے بولو. حضرت علی اکبر نے علی عباس نے کہا بھائی جان سیدہ سکینہ مجھ سے پانی کی طلبگار ہے، میرے بھائی جان مجھے کربلا جا کر جوہر حیدری دکھا کر نہر فرات سے مشکیزہ بھر کے لا کر سیدہ سکینہ علی اصغر کو پانی پلانے کی اجازت دے دو. امام علی مقام نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا اے میرے بھیا، اے میرے بھائی جان علی عباس، پرچم حسینی کا علم بردار تم ہو. اے میرے بھیا کربلا کے میدان میں میرے ایڈوائزر تم ہو. اے میرے بھائی جان جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے تو تسلی دینے والے کربلا کے میدان میں آپ ہو. اے میرے بھائی جان جب میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو سہارا دینے والے آپ ہو. کون کہہ رہا ہے جنتی جوانوں کا امام کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے راکب دوش مصطفیٰ ہم شبیہ پیغمبر؟ امام علی مقام امام حسین ابن علی اپنے بھیا علی عباس سے کہتے بھائی جان، اے میرے بھائی جان اگر کربلا میں شہید ہو گئے تو میرا حسینی پرچم کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ اے میرے بھائی جان اگر ظالموں نے گھیر کر شہید کر دیا تو میرے زخموں پہ مرہم کون لگائے گا؟ امام علی اکبر نے کہا، امام علی عباس نے کہا میرے بھائی جان اب چاہے حالات کچھ بھی ہو مجھے ننھی سکینہ کا پیاس سے تڑپتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، اور نہ محمد کا بچپنا تڑپتا ہوا بھائی جان مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. 6 مہینے کے غیر معصوم علی اصغر کا بچپنے میں ہونٹوں کا سوکھا ہوا مجھے گلا نہیں دیکھا جاتا. میرے بھائی جان امام حسین کربلا جانے کی اجازت دو. امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بھائی جان جاؤ، اللہ
اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ امام علی عباس نے اپنے بھیا امام حسین کو آخری سلام کیا، اپنی بھابھی جان حضرت شہربانوں کے خیمے کی طرف اشارہ کر کے سلام کیا، اپنے ننھے بھتیجے علی اصغر کو اپنی چھاتیوں سے لگایا۔ علی عباس نے ننھی سکینہ کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا، کہا پیاری بھتیجی جا رہا ہوں تیرے لیے پانی لینے، اے میری پیاری بھتیجی جا رہا ہوں پانی لینے، اے میری پیاری بھتیجی تو میرے لیے دعا کرنا کہ تیرا چچا شہید ہونے سے پہلے پہلے تجھے پانی تو پلا سکے۔ اللہ، حضرت امام علی عباس نے اپنے گھوڑے کو پکڑا، گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہوئے، کربلا کے میدان میں آندھی طوفان کی طرح امام علی عباس پہنچے۔ 22,000 لشکر جرار میں